فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. گویا ہمیں اپنی محبتوں کو جانچنا ہے. محبت کا امتحان ہے. محبت کا امتحان کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ تو بڑا کامن ہے، بہت عام ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں جب لفظ محبت بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کون سی محبت؟ محبت کے نام کا کوئی افسانہ ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی نظم ہو، کوئی کارڈ ہو، آپ کے امیجنیشن میں کیا ہے؟ کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. پھر اس کا رخ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ذریعہ اظہار کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے، جہاں جان کی قربانی مانگتا ہے، جہاں اپنی دیگر انرجیز کو اپنے راستے میں لگانے کے لیے کہتا ہے، وہاں جذبات کی قربانی بھی مانگتا ہے. اور جذبات میں سب سے پہلے جو ہے وہ محبت کے جذبے کی قربانی ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جیسے تیسے نماز روزہ کرتے رہیں، اس کے لیے ہماری محبت کا بھی ٹیسٹ ہے. جس امتحان میں ہم دنیا میں ہیں، ان میں سے امتحان کا ایک پرچہ یہ بھی ہے، جس کے بارے میں اس آیت سے بڑھ کر مجھے قرآن کی کوئی آیت اس موضوع پر نہیں ملی کہ جس میں ہماری محبتوں کا امتحان ہو. اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت دوسری چیزوں سے بڑھ کر ہوتی. کچھ لوگ مال کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور اولاد سے، بیوی بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اس کی دیوانگی میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ انسانوں کی محبت میں، اور پھر اس میں مختلف محبتیں ہو سکتی ہیں. جیسے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. اے اللہ، مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے. اے اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے. اے اللہ، جو تو نے مجھ سے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جس سے تو محبت کرتا ہے. یعنی جذبہ محبت انسانی جذبات میں بہت طاقتور جذبہ ہے جو انسان سے بہت سی قربانیاں مانگتا ہے اور بہت کچھ الٹ پلٹ کروا کے رکھ دیتا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جذبہ محبت کے لیے آج تک جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، شاید دنیا میں اور کسی جذبے کے لیے اتنی نہ دی گئی ہوں. جتنی کہانیاں محبت کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی کہانیاں شاید کسی اور موضوع پر نہ لکھی گئی ہوں. جیسے خون کے بغیر آپ کا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روحانی زندگی میں بھی جب تک جذبہ محبت اپنی اصل جگہ پر نہ ہو تو انسان کی روحانیت کو بھی صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی اس وقت تک جب تک محبت کے جذبے کی اصلاح نہ ہو جائے اور اس کو اپنی صحیح جگہ پر نہ لگایا جائے. کیونکہ ایک بہت قیمتی اور بہت بڑا ہتھیار ہے ہم سب کے پاس، اور جدھر یہ لگ جائے گا ادھر ہی سب کچھ پلٹ جائے گا. آپ کی ہر چیز کا بہاؤ اسی طرف ہو جائے گا جس طرف آپ کا یہ جذبہ لگ جائے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے، مثلا ایک شخص جو ایک عورت سے محبت کرتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کی باتیں، اس کا مال، اس کی خوابیں، اس کا سب کچھ کدھر کو الٹ جاتا ہے؟ اسی مخصوص چیز کی طرف. یعنی محبت گویا ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمارے سارے کاموں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے اور تمام چیزوں پہ چھا جاتا ہے، اور انسان کے قدم، انسان کی طاقت، انسان کا سب کچھ اس طرف کو لگ جاتا ہے، ادھر کو پھر جاتا ہے. ایسے لوگ اس جذبے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، ملک و ملت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خواہ وہ وقتی ہو یا پائیدار ہو یا جیسا بھی ہو. لیکن اس کی طاقت سے کسی کو بھی انکار نہیں. لوگوں نے اس کی خاطر اپنے بادشاہتیں قربان کی، حکومتیں قربان کی، بہت کچھ قربان کیا ہے. تو یہاں پر آپ کا دین آپ سے محبت کی قربانی مانگ رہا ہے اور محبت کا امتحان لے رہا ہے اور محبت کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے وہ تو دل کا ایک جذبہ ہے، اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. لیکن دین کی نقطہ نظر سے تو پتہ چلتا ہے کہ اختیار ہے. اختیار ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر باقی چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو. انسان بعض اوقات اپنے آپ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، بعض اوقات مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات عورت کی محبت میں، بعض اوقات کسی اور چیز کی محبت میں. تو دنیا میں جتنی قتل و غارت اس جذبے کی وجہ سے ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور چیز کے لیے اتنی قتل و غارت ہوئی. چونکہ آیت کا اختتام فاسقین پہ ہو رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدیں توڑے. اور عموماً جذبہ محبت ہی انسان سے حدیں بھی توڑواتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کریں، لیکن ان سب چیزوں کی محبت ایک حد کے اندر ہونی چاہیے. اور وہ حد کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کی بات آئے، وہاں پر وہ درجہ اول میں آ جائے سب کچھ، اور یہ ساری محبتیں درجہ ثانی میں آ جائیں. اسلام ان محبتوں کو کلیتاً ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ان سب سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں بہت قیمتی ہیں نا، کوئی معمولی تو نہیں ہے کہ ان کو صرف معمولی چیزوں پر ہی خرچ کر دیا جائے. یہ اتنا خوبصورت جذبہ، اتنا قیمتی جذبہ جس میں انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اس کو پھر سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لیے ہونا چاہیے نا، سب سے بڑھ کر. اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات، اور پھر انسان کی زندگی کا مشن وہ جہاد فی سبیلہ ہی. کیونکہ اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ گئی تو پھر انسان دوسری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گا. اب دو میں سے ایک کی چوائس اس طرح ہے کہ پہلے کیا لیتے ہو اور بعد میں کیا لیتے ہو. یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے، کنٹریری نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، صرف ترتیب کا فرق ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون. ہم یہی ترتیب اختیار نہیں کر پاتے، ہم اسی ترتیب کو نہیں جانتے. آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا نا، وہ سب لمیٹڈ ہیں، محدود چیزیں ہیں. مثلا انسان کی زندگی میں آباء و اجداد کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، تو ٹھیک ہے انسان ان سے محبت کرے، لیکن یہ محبت آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ زیادہ تر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ محدود نا. جس کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو ہوگا یا آپ کے خاندان کو ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کی محبت ہے، ابناؤکم، خاص طور پر بیٹوں کا ذکر ہے. اب یہ جو محبت ہے اس سے منع تو نہیں کیا گیا، یہ تو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. لیکن اگر انسان باقی چیزوں کو بھول کر صرف اس محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے تو الٹیمیٹلی انسان جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کی زندگی کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟
یعنی خود محبت دینے والے کو، کرنے والے کو ملے گا کیا، حاصل کیا ہوگا اگر اس کی زندگی میں نمبر 1 اس کی اولاد ہی رہے. وہ اخوانکم، بھائی چارے، شریک، کولیگز اور ساتھی، دوست، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ان کی محبت میں بھی اینڈ کہاں تک ہوگا، یعنی کہاں تک جاؤ گے، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. پھر ازواجکم، بیوی کی محبت، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میکسیمم تم کیا قربانی کرو گے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر اسی طرح خاندان ہے، مال ہے، تجارت ہے، مساکن، گھر ہیں. خاص طور پر ہم خواتین کے لیے شاید مردوں سے بھی بڑھ کر مساکن کی محبت ہے، یعنی گھروں کی محبت. اب ایک عورت جس کے دل میں گھر کی محبت ہے، اگر ساری وہ اپنی انرجی، ساری اپنی صلاحیتیں، ٹیلنٹ، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا، وہ سارے کا سارا صرف اس کے گھر پہ لگ جائے، تو بہت سی ایسی خواتین آپ کو معاشرے میں ملیں گی جنہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں، زندگی بھر کے ٹیلنٹس کس میں لگا دیے، صرف گھروں میں لگا دیے. آؤٹ پٹ اور ریزلٹ کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے جب بوڑھے ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں، وہ گھر دوسروں کے ہاتھ آتے ہیں، کوئی ان کو اس طرح لک آفٹر نہیں کرتا، بس اپنا اپنا حصہ بانٹ کے لے جاتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ وہی گھر کھنڈر ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو کیا انسان کی زندگی جو اتنی قیمتی ہے، اس کو محض چیزوں کی خدمت میں اتنا لگا دیا جائے اور اس حد تک لگا دیا جائے کہ وہ جو فاسق کی تعریف ہے کہ حد کے پار انسان چلا جائے، تو پھر اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، اس کے اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا. وہ جس چیز کا متلاشی ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قیمتی ترین زندگی کو، جو صرف ایک دفعہ ملی ہے، دوسرا چانس بھی نہیں ہے، اس ساری کو صرف ہم اپنے گھروں کی محبت میں لٹا دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انجام کو سامنے رکھ کے زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں. میں نے ایک عمرہ صرف اس نیت سے کیا تھا کہ دل سے گھر کی محبت نکل جائے. مجھے گھر سے ضرورت سے زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے میرے دین کے کام میں حرج ہو رہا تھا. تو میں نے بہت بہت دعا مانگی تھی کہ اللہ اس محبت کو دین کی محبت میں بدل دے. کہ کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی کچھ چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. تو مجھے بھی بچپن سے پینٹنگ، ڈرائنگ اور ادھر ادھر کی گھر سجانے کی چیزوں سے ایک جنون کی حد تک شوق تھا. تو میں کسی سے کوئی کام کرا نہیں پاتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ خراب کر دیں گے چیزیں گھر کی. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ جب سارا لوڈ اپنے سر پہ لو اور کسی کو بھی کچھ نہ کرنے دو تو اس کا نقصان کیا ہوگا. یہ کام تو نہیں بیٹھ کے کر سکتی پھر، کیونکہ کچھ چیزوں کی محبتیں فطری محبتیں ہیں. یہ نہیں کہ عورتوں کو نہیں محبت ہونی چاہیے گھر سے، بس یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی محبت جو پھر آپ کے دین کے راستے میں ذرا رکاوٹ بننے لگے، اس کے لیے خصوصی دعا کر لینی چاہیے. اب ان سب چیزوں میں سے ایک ایک کو اگر آپ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا انجام اور رزلٹ اور اختتام کہاں پر ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ اپنے قیمتی ترین خوبصورت جذبے کو صرف اس چیز میں ڈال بیٹھے، تو آخر میں حسرت و یاس کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دراصل چینلائز کر رہے ہیں اس محبت کو کہ اسے ضائع نہ کرو، صرف ان چیزوں میں ہی مت لگاؤ. اس سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں ہیں جہاں تم اپنی محبتیں ڈالو گے تو پھر دیکھو تمہیں واپس نفع کیا ملے گا، اس کا نتیجہ اور انجام کس خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آئے گا. اس کی پھر کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. تب جا کر تم جنت کی ان لمیٹڈ خوشیوں اور زندگی کو پا سکو گے، ورنہ باقی سب کچھ تو یہی ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ ختم نہ ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اپنی پرائرٹی کو چیک نہیں کیا تو دنیا میں نتیجہ نکلے گا اس کا ذلت اور رسوائی کی شکل میں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. لا يهدي، اللہ نہیں راستہ دکھاتا فاسق لوگوں کو، ان کو پھر کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. ایسے لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہوتے. ہمارے سارے معاشرے کے اندر مختلف محبتوں کو کرنے کے اور ان کے مختلف روپ اور رنگ تو ضرور دکھائے جاتے ہیں. ہمارا ذہن، عقل، بڑے بڑے لکھاڑی لکھنے والے اور بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے
اپنی ساری پرفارمنس انہی محبتوں کی پروجیکشن میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ جو اعلیٰ ترین محبت ہمارے لیے الٹیمیٹلی اور ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہوگی اس کا طریقہ کیا ہے. جب ہماری ترجیح اور ہماری پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد ہوگا تو باقی محبتیں اس کے تابع ہو کر اس میں مددگار بن جائیں گی، یا ہم ان کو بھی اس میں مددگار بنائیں گے، جس سے اصل مقصد کو مزید قوت ہوگی. اور جنت کے ان لمیٹڈ فائدوں کے لیے یہ ساری چیزیں مددگار ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم نے ترتیب بدل دی کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ گئے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو اصل تو استحبو کا لفظ ہے ترجیح کے معنوں میں، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے نا یہاں. کفر اور ایمان کے بیچ میں ہمیں ایک کو چننا ہے، پھر اسی طرح باقی چیزوں میں. پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے نا، انجام کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے. ماں باپ کی محبت ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ماں باپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور ماں باپ کی دنیا سے جانے پر ان کی زندگی صرف حسرتوں کا نمونہ رہ جاتی. وہ زندگی کے ہر سکھ، چین اور خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دو دنیا سے چلے گئے ہوں اور اس کے بعد اس کی زندگی اس محبت کے نقصان کی وجہ سے کتنی مزریبل ہو گئی ہو؟ پھر اس کے بعد اولاد کی محبت. ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر کسی وجہ سے اپنی امانت واپس لے لی، کیونکہ امانت تو اللہ ہی کی ہے، ہمارا حق نہیں ہے اپنی اولاد پر. تو پھر ان کی زندگی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ کرنے کو باقی ہی نہ رہ گیا ہو. عموماً ایسے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، اب مجھے کس لیے جینا ہے؟ جب بیٹا چلا گیا یا بیٹی چلی گئی تو میرے لیے تو زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہ گئی. پھر اسی طرح جن لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یا بیوی سے یا خاندان سے، تو ان میں سے کسی کے جانے یا ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے یا کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کے بعد انسان کس قدر ٹوٹتا ہے، کس قدر دکھ اٹھاتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مال کی بات آئی، اور صرف مال نہیں، مال کے ساتھ تجارت کی بات بھی آئی، کیونکہ مال کے ذریعے تو کئی ہو سکتے ہیں نا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا میں مختلف پیشے ہو سکتے ہیں، اور تجارت میں خاص طور پر تجارت جو مال کمانے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے. ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کی کوئی جاب چلی جائے یا اس کا کمایا ہوا مال چھن جائے یا کوئی چوری ڈاکہ خدا نہ خواستہ ہو جائے یا اسی طرح بزنس لاس ہو جائے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوٹ کر مال کو چاہتے تھے یا اپنے بزنس اور اپنے مال سے محبت کرتے تھے، تو اس کے جانے کے بعد ان کی زندگی کس قدر حسرت و یاس کا نمونہ ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یا ہارٹ اٹیکس ہو گئے، یا دماغ کی خرابی ہو گئی تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں پہنچ گئے. مساکن و تردونہا، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں. ایسی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین بہت شوق اور محبت سے گھر بناتی ہیں، پھر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ گھر بکنے پہ لگ جائے یا تقسیم میں آ جائے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتی. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت کو ناجائز تو نہیں کہا، لیکن حدود کے اندر رکھنے کو کہا، تاکہ دنیا میں بھی تم اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں کا نقصان نہ کرو. اس کے برعکس انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے لگتا ہے. پھر کوئی سکھ آتا ہے زندگی میں یا دکھ آتا ہے، دونوں ہی اس کے نزدیک اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو سینے سے لگا لیتا ہے. اسی طرح جب اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر ہر چیز قربان کر کے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. آپ دیکھیں کہ
حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن محبت کی بات ہے نا. اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. پھر اسی طرح جہاد فی سبیلہ ہی، تو اس ایفرٹ کی تو کوئی انتہائی نہیں، کوئی اس کا اینڈ نہیں. یہ تو ایک اینڈ لیس ایفرٹ ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتی. اور یہی وہ شخص ہے کہ جو مرتے وقت پھر پرسکون مرتا ہے اور راضی اور مطمئن ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ جب ان چیزوں کی محبت ہو، جب ہماری موت ان راستوں میں آئے. یہ دنیا کی چیزوں کی خاطر مرنے والا کبھی نفس مطمئنہ کے طور پہ نہیں مرتا. خودکشی کرتے تو دیکھا ہے لوگوں کو ان چیزوں کی محبت میں جان دیتے ہوئے، لیکن وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتے، شدید بے چین نفس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں. اور اس کے برعکس ان چیزوں کی محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں مرتے وقت؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو ساری قربانی ٹھکانے لگی. اب اس میں سے کون سی چیز انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ ان چیزوں کی محبت جو ایک وقت میں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں، انسان کے لیے باعث مصیبت ہیں اگر حد سے بڑھ جائیں، یا ان چیزوں کی محبت کہ جو انسان کو ایک ایک زخم اٹھانے اور ایک ایک کانٹا چبھنے اور ایک ایک غم اٹھانے کو بھی عزیز کر دیتی ہے، جہاں غموں میں بھی لذت آنے لگتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور اینگل سے کہ دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کو ساتھ ساتھ غم بھی دیتی ہے. یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو لازمی طور پر غم سہنے کے لیے، دکھ سہنے کے لیے تیار ہو جائیں. ان چیزوں کی محبت غموں سے خالی نہیں. اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی جو محبت ہے وہ آپ کو غم نہیں دیتی، وہ آپ کو خوشی اور بے پناہ سکون عطا کرتی. یعنی ان چیزوں کی محبت جب آپ سے قربانی مانگتی ہے یا آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں غم نہیں آتا، اس میں وہ قربانی مزید خوشی دیتی. اور کبھی آپ ریگریٹ نہیں کرتے، ایٹ لاس فیل نہیں کرتے کہ نقصان ہو گیا.